ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ قسطوں پر کاروبار کرنا جائز ہے اور قسطوں پر کسی چیز کو اس کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جو قسطوں کا کاروبار ہے اس میں یاد رکھیں کہ اگر ایک سودے کے اندر دو سودے کیے جاتے ہیں، یعنی نقد جو ہے وہ ریٹ علیحدہ بتایا جاتا ہے اور ادھار قیمت علیحدہ بتائی جاتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہے کہ آپ اگر نقد لیں گے تو یہ 15,000 کی چیز ہے اور ادھار لیں گے تو 17,000 کی چیز ہے، تو یہ صورت ناجائز ہے، یہ صورت ممنوع ہے۔ اور اگر ایک ہی سودا ہو، یعنی آپ جو ادھار ہے وہ کہیں کہ یہ 17,000 روپے کی چیز ہے، اس کی قیمت کا بھی تعین کر دیں، مدت کا بھی تعین ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی جرمانہ بھی نہ ہو، تو پھر یہ صورت جائز بنے گی۔ لیکن اگر ایک صفقہ میں، ایک عقد میں دو عقد کیے جائیں تو یہ صورت ناجائز ہے۔ چنانچہ امام نسائی علیہ رحمت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتن، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بیع میں آپ نے دو بیوع سے منع فرمایا ہے، دو بیوع سے۔ تو وہ دو بیوع کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟ امام نسائی علیہ رحمت نے جو باب کو عنوان قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں باب بیعتین فی بیعتن وہو ان یقول ابیعک ھذہ السلعۃ ب100 درہم نقدا، کہ میں یہ سودا نقد جو ہے وہ 100 درہم میں بیچوں گا اور ادھار جو ہے وہ 200 درہم میں بیچوں گا، تو یہ بیعتین فی بیعتن ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سود قرار دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صفقتان فی صفقت ربن، کہ ایک سودے میں دو سودے جو ہیں، ایک بیع میں دو بیوع جو ہیں، یہ سود ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان یقول الرجل، کہ مرد یہ کہے ان کانا بنقد فبکذا وکذا، کہ اگر نقد سودا ہوگا تو وہ اتنے کی ہے، اور وَإِن كَانَ إِلَىٰ أَجَلٍ فَبِكَذَا وَكَذَا، اور اگر ادھار سودا ہوگا تو وہ اتنے اور اتنے کی ہے۔ تو اگر ایک ہی عقد میں وہ دو ریٹ بتائے تو یہ صورت جائز نہیں ہے، اور اگر ایک ہی عقد میں وہ ایک ہی ریٹ بتائے، مثلا ادھار والا ریٹ بتائے، تو اس کی مدت کا بھی تعین ہو جائے، قیمت کا بھی تعین ہو جائے اور اس پر کوئی جرمانہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کی قسطیں بنانا بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔